کر لیتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا تارڑ صاحب، فیصلہ آ چکا ہے، اینٹیسپیٹڈ یہی تھا جو کہ فیصلہ آیا، اوپن اینڈ شٹ کیس قرار دیا جا رہا تھا آپ کی جانب سے بھی، آپ کے ساتھیوں کی جانب سے بھی؟ دیکھیے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا میگا کرپشن سکیم ہے کہ جس کے اندر ایک کرائم پروسیڈ جو یو کے سے ان کی کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کے حوالے کی کہ حکومت پاکستان کا پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، اور حکومت پاکستان نے ایک بند لفافے کی منظوری کے ذریعے وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ نے ایک شام ٹرسٹ بنا کے وہ سارا پیسہ اسی شخص کو دے دیا جس سے وہ ضبط کیا گیا تھا. یہ جو مرضی کہتے رہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اور میں سمجھتا ہوں انصاف کا بول بالا ہوا ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پہ لڑا گیا، یہ میڈیا پہ لڑا گیا. عدالت کے اندر کوئی ایسی ایویڈنس پیش نہیں کی گئی جو یہ ثابت کرتی کہ یہ بے گناہ ہیں. اب جو انگوٹھیوں کا معاملہ 5 کیرٹ کی، لاہور کا جو گھر تھا زمان پارک کا 25 کروڑ کا، اور جتنی بھی باقی چیزیں لی گئیں، فرا گوگی کی زمین، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ اس بزنس ٹائکون کے ساتھ ٹرانزیکشنل تھا، اور ان کو یہ سہولت دینے کے لیے جو 80 ارب روپے کا ٹیکہ قوم کو لگایا گیا، وہ ذاتی بینیفٹ کے لیے لگایا گیا. آپ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی گلیئرنگ ایویڈنس کسی اور کیس میں نہیں ملے گی. لیکن جو پروکلیمڈ آفینڈرز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جس طرح آپ نے نام لیا، مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، زلفی بخاری ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے اوپر اب کیا ہوگا؟ کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے، ان کو ایک تو obviously یہ جائیداد کی ضبطی کی طرف، کرکی کی طرف معاملہ جاتا ہے، اور لیگل پروسیسز موجود ہیں کہ اگر آپ سزا سننے کے بعد بھی نہیں آتے پاکستان اور اس قانون کا سامنا نہیں کرتے تو obviously there will be consequences. مگر اس میں جو تارڑ صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، ظاہر ہے اس کے حوالے سے مزید بھی ڈیٹیل آئیں گی، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم اس کیس کے فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے، لیکن اس دوران ایک اور چیز ہو رہی ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور پی ٹی آئی کمیٹی کے درمیان مذاکرات. کیا جو فیصلہ آیا ہے، ظاہر ہے فیصلہ تو اگینسٹ آیا ہے پی ٹی آئی کے، اثر پڑے گا ان مذاکرات پہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا مینڈیٹ کبھی بھی کوئی ڈیل یا این آر او دینا نہیں تھا. یہ تو اسی طرح ہے کہ کوئی شخص قتل کرے اور قتل کر کے آ کے کہے کہ جی میں مذاکرات کا حصہ ہوں، میرے سے قتل کا حساب نہ لیا جائے. دیکھیے، جرم اپنی جگہ موجود تھا، ٹرائل ہوا. ہم تو ملک کی بہتری کے لیے، چارٹر آف اکانومی کے لیے اور اس ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے. آپ نے دیکھا، مخالف ہیں آپ کے، وہ یہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا، وہ اس فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہے، تو میں بھی وہ بیک آؤٹ کر جائیں. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، اور یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ ایک فرد واحد کو کیونکہ کرپشن اور رشوت کے کیس میں سزا ملی ہے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کا مقصد، آج آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی 1000 پوائنٹس اوپر گئی ہے فیصلے کے فوراً بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس سینٹیمنٹ جو ہے وہ حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ بڑھیں گے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کی حالت زندگی بھی بہتر ہو اسٹاک مارکیٹ کی طرف. آپ مہنگائی کو دیکھ لیں نا، پچھلے سال سے آٹا بھی سستا ہے، پیٹرول بھی سستا ہے، 38% سے مہنگائی 3.9% پہ آئی ہے. تو یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. عطا صاحب، مزید ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت اگر ہم فیصلے پہ رہیں، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کابینہ میں یہ پیش کیا گیا تھا اس وقت، ظاہر اس کے اوپر کافی اب ٹیسٹیفائڈ بھی کیا وہاں پر جو پرویز خٹک صاحب نے، زبیدہ جلال صاحبہ نے، شیخ رشید صاحب نے، کافی سارے لوگوں میں کہ سیلڈ انویلپ. آپ چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں اس وقت، یہی پریکٹس ہوتی ہے؟ کس طریقے سے کابینہ میں کوئی ڈاکیومنٹ پیش کیا جاتا ہے منظوری کے لیے؟ کابینہ میں نے سرو کیا ہے، میں پنجاب کی کابینہ میں رہا ہوں اور 2 دفعہ وفاق کی کابینہ میں رہا ہوں. اچھا. آج تک ان 3 ٹینیورز میں نے آج تک بند لفافہ نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہر ایشو پہ بڑی بحث کرتے ہیں، سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے، اور ہر معاملے کا تھریڈ بیئر انالیسس ہوتا ہے، اور آزادی ہوتی ہے کہ اپنے ویوز آپ کے چاہے وہ جو بھی ہوں آپ ان کو وہاں پہ دے سکیں. بند لفافہ، کانفیڈینشیلٹی، خفیہ رکھنا چیزوں کو، یہ معاملہ میں نے 3 کابینہ کے ٹینیور میں آج تک نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور وہ کچھ چھپانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا. اگر چھپانے کو کچھ نہیں تھا تو بند لفافہ کیوں لے کے آئے؟ اوکے، تو کیا اس کے اوپر کابینہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو اپروول دے دیا، تو پھر کابینہ کی جو ذمہ داری تھی، کابینہ کے کچھ اراکین نے اعتراض کیا، اس کے باوجود پرائم منسٹر نے سب کو اوور رول کر کے یہ منظور کروایا. تو اس وقت کے پرائم منسٹر جنہوں نے یہ سارا فورس کر کے کیا، ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اور انہوں نے ٹرسٹ بھی بنایا تو وہ رشوت بھی ثابت ہوئی. اگر وہ ٹرسٹ نہ بنا ہوتا،
ईदी का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, शीपा का क्यों नहीं बनाया, सुंदर फाउंडेशन का क्यों नहीं बनाया, फातमीर फाउंडेशन का क्यों नहीं बनाया, शहजाद रॉय का क्यों नहीं बनाया, अबरारुल हक का क्यों नहीं बनाया? इतने लोग हैं जो फलाही काम करते हैं, आपने उसी का ट्रस्ट बनाया जिसने आपको पैसे दिए थे या जिसको आपने फायदा दिया था। तो ये इनके हाथ रंगे हुए थे करप्शन में और आज इंसाफ का बोलबाला। अच्छा, तो अब फर्दर आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पे इसका कोई असर नहीं होगा या नहीं होना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए और मुज़ाकरात को अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और वो जो बात कर रहे थे, कुछ तस्करा आ रहा था, कुछ मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा था कि जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए माफी भी हो सकती है, एटसेट्रा हो सकती है, तो ये फैसले पे भी वो बात करेंगे कि इसमें भी अगर हो जाए तो क्या? देखिए, कोई इस पे अगर माफी देनी तो फिर पाकिस्तान की तमाम जेलें खोल देनी चाहिए कि 80 अरब रुपए का एक डाका है और बिल्कुल ग्लेरिंग एविडेंस है, तो उस पर माफी किस बात की? ये उस मुल्क के साथ मजाक कब तक होता रहेगा कि हम जो है वो इस तरीके से मुजरिमान को माफ करते रहेंगे? तो इसकी कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। अच्छा, और जो एक ये खबरें थी, अब आई डोंट नो कि बुशरा बीबी जो हैं उधर भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसको वो लीड कर रही हैं, तो आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं? और बुशरा बीबी का इसमें कोई किरदार मुझे तो नजर नहीं आया। और उनकी अपनी सियासत है, वो सौदफा करें, बट मुज़ाकराती कमेटी में क्योंकि रुकन नहीं है, ना उनका मैंडेट है, तो वो इस प्रोसेस से बाहर है। वैसे अभी तक जो एक तहरीरी मुतालबात भी उनकी जानिब से पेश किए गए हैं जुडिशल कमीशन जी, तो वो उसके हवाले से हम चाहेंगे थोड़ा हमें समझाइएगा कि आप क्या TORs उसके कौन तय करेगा? क्या आप अदालत उज़्मा को इस हवाले से रिक्वेस्ट देंगे? मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन तो उन मामलात पे बनता है जिस पर अभाम हो। अच्छा। जब इस मामले पे अभाम कोई नहीं है 9 मई पे 26 नवंबर पे, तो कमीशन किस बात का? और वैसे भी लीगली कमीशन जो है उसकी फाइंडिंग लीगली बाइंडिंग नहीं होती। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना जायज मुतालबा नहीं है। बहरहाल मेरा मैंडेट नहीं है, ये कमेटी इसको दे। लेकिन आपके ख्याल में फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं कि इस मुल्क की सिम ठीक करने के लिए, इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस मुल्क की अवाम की खातिर। कभी अवाम की भी हम बात कर दिया करें ना, हम जो है वो हर वक्त जो है एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से जो है वो मुखालफत। हम तो चाहते हैं कि अवाम की बेहतरी हो, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड अच्छा है, इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। लेकिन आपके मैंडेट को भी तस्लीम नहीं करते हैं। देखिए, मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, हाउस का हिस्सा है। मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, कमेटियों का हिस्सा है। मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, 26वीं आईनी तरमीम पे अपना किरदार अदा किया। इनका पब्लिक, ये जैसे ही कैमरा बंद होता है तो इनसे बेहतर लोग PTI से कोई नहीं है। कैमरे के सामने ये और होते हैं और कैमरे के पीछे ये और होते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि मुज़ाकरात होते हैं, आपने कहा कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मुज़ाकरात होते हैं ना, इस वक्त आप गिविंग अगर इनके कोई और मुतालबात हैं तो उन पे मेरा ख्याल है बात होगी, मगर इस करप्शन केस के हवाले से ये ओपन एंड शट केस था, तो मैं समझता हूँ इंसाफ का बोलबाला हुआ है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच। वज़ीर इत्तलात गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने इंसाफ का बोलबाला हुआ है, वो ये फरमाते हैं।